پیش خدمت ہے افسانہ خواب در خواب۔ اسے لکھا ہے استاد افسانہ نگار اور شاعر جناب حمید سہروردی نے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرقام۔ اس نے دیکھا اور میں نے بھی دیکھا، دونوں کی نظریں ایک ہوئیں۔ درمیان میں کوئی نہیں تھا، ارد گرد کوئی نہیں تھا، مگر کسی کے ہونے کا شدید احساس پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آنکھیں خواب ہوتی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ آنکھیں بہت کچھ بولتی ہیں۔ طویل وقفے طویل وسوسوں کو جنم دینے کا موجب ہوتے ہیں، اور طویل تر ہو کر جذبہ بن جاتے ہیں۔ اس نے دیکھا اور میں نے بھی دیکھا، درمیان میں کوئی نہیں تھا، مگر کسی کے ہونے کا احساس شدید ہو گیا تھا۔ آنکھیں زبان بن گئی تھی، درمیان کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں شاعروں کی دھڑکنیں تھیں، جب آنکھیں اٹھتی تو ایک محشر بپا ہو جاتا، اور جھکتی تو زندگی۔ اس نے اس کے سوا کچھ نہیں کہا تھا کہ آنکھیں خواب ہوتی ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں خوش آئند خواب ہی دیکھا تھا، بجز اس کے کہ وہ حقیقت تھی، اور خواب تک سفر حیات کا حوالہ تھا۔ ایک پورا چاند اپنا سفر پورا کر کے چلا گیا۔ شینی نے اتنا ہی کہا تھا کہ چاند دن پورے کر لیتا ہے تو ادھورے خواب کو آگے بڑھ کر مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ چاند بدلیوں میں سے ہوتا ہوا نمایاں ہونے لگتا ہے تو رات کا احساس شدید ہونے لگتا ہے۔ میری بات سن کر شیریں کی پلکیں جھک گئی۔ اس نے پہلی بار زبان سے کہا کہ ہر مرد ہونے پر ہی فخر کرتا ہے، پر وہ یہ نہیں جانتا کہ چاند پورا ہو کر بھی ادھورا ہی رہ جاتا ہے۔ چاند ہم دونوں کے سروں پر تھا، اور ہم دونوں آمنے سامنے۔ شیریں نے اپنی آنکھیں دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے کہا، وہ دن بھی گزر گئے جب ابتدا، درمیان اور آخر سب کچھ ہوتا۔ اب صرف ابتدا ہی ابتدا۔ حالانکہ مرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ عورت کو عورت ہونے پر فخر ہے، نظروں کے سامنے پھیلے ہوئے اور نمایاں ہوتے ہوئے تمام کے تمام مظاہر میں عورت ایک زبردست استحکام رکھتی ہے۔ اور اگر مرد یہ جان بھی لے کہ مرد کو مرد ہونے پر فخر ہے اور عورت دوسرے درجے میں آئے گی، تو بھی اسے ان باتوں سے منحرف نہ ہونا چاہیے کہ وہ عورت کے بغیر ایک نامکمل وجود ہو کر رہ جائے گا۔ مگر تم سلطان، تم اور تمہارے ساتھی مرد اپنے وجود کی نا تکمیلیت کو سمجھتے ہی نہیں، اور پھر ادھر ادھر سرگرداں رہتے ہو، مگر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنی ساری توانائیوں کو یوں نظر انداز کرتے ہو کہ تمہیں سب کچھ مل گیا ہے۔ تھوڑی دیر رکو اور غور کرو، میں تمہارے بغیر اور تم میرے بغیر کیا ہو؟ اور تمہارے اور میرے سر پر چاند جو بدلیوں میں سے ہو کر ہماری بینائی کو تیز تر کر رہا ہے، کس طرح پہچان بنا لیتا ہے۔ اور پھر تمہاری زبان جو تمثیلی، استعاراتی اور علامتی کسی طرح کے بھی ہو سکتی، کبھی غور کیا؟ تم نے ٹھیک کہا۔ کس نے کہا کہ مرد اپنے مرد ہونے پر فخر کر کے عورت کو دوسرے درجے تک لے آتا ہے؟ شاید تمہارے ذہن کی کوتاہی اور احساس کے محدود ہونے کا نتیجہ ہے۔
ورنہ تمام مظاہر میں بھی تم اتنی ہی اہم ہو جتنا کہ مرد۔ تم نے کہا ہے تو سوچو، جب تک عورت اپنے وجود کو اپنے اعتماد سے پر نہیں کر لیتی تب تک اسے کوئی وجود یعنی مرد قبول نہیں کر سکتا۔ عورت تو خود کو مجازی زبان میں رنگ لینا چاہتی ہے، مرد کو اس سے کوئی لمحہ بچا نہیں سکتا کہ وہ عورت کو اس لمحے میں حیات دے۔ یہ مرد کی اعلیٰ ظرفی ہوئی۔ تم تو اب سبھی جگہ ہو، مرد کے شانہ بشانہ۔ تم اگر خفا نہ ہو تو کہوں، فلم کے اشتہارات ہوں کہ ٹی وی کے اشتہارات، تم ہی تم ہو۔ پھر مرد کو کیوں ناحق بدنام کرتی ہو؟ میں نے کہا نا کہ تم ہر وقت تحفظ چاہتی ہو، اور اسی تحفظ کے احساس نے مرد کے حوصلے بلند کر دیے ہیں۔ تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالو، تم نے سلطنتوں کو سہارا دیا ہے، تم نے غیر معمولی ذہن کی اولاد کو جنم دیا ہے، مگر پھر بھی وہی غیر یقینی کیوں؟ کس لیے؟ شیریں، تم اپنی ذات کو استحکام بخشو، پھر کوئی ایسا لمحہ نہیں آئے کہ تم خود کو بے سہارا سمجھو۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ بس میں اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ وہاں سب کچھ تھا لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ شیری کے چہرے پر ہلکی ہلکی اداسی بول رہی تھی۔ شیری بھی کیا کرتی، وہ ایک دن اپنی آنکھوں کو سجائے، ہاتھوں کو سوارے پورے شریر پر اپنے ہونے کا احساس دلانے آئی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ تم اب سراپا معشوق لگ رہی ہو۔ شیری ایک لمحے کے لیے شرمائی اور خاموش بیٹھی رہی۔ کچھ تو کہا ہوتا، کچھ نہ کہا، مگر میں کہتا رہا تھا کہ ہاں شیری، تم مرد کے سامنے ہونے کے احساس کے ساتھ ہی جسم بن جاتی ہو۔ مرد کے سامنے تم عورت ہی عورت کیوں نہیں رہتی، اور پھر اس کے شانہ بشانہ چلنے کا ارادہ بھی رکھتی ہو؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم جسم بھی رہو اور ذہن بھی؟ تو پھر تمہارا وہ غیر یقینی کا احساس ہی ختم ہو کر رہ جائے۔ شیری کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ نہیں، تم غصہ نہ ہو، میری باتوں پر غور کرو، خاموشی سے دور ہونے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے کہ تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو تو میں تم سے یہی کہوں گا کہ تم بھی اسی طرح سوچتی ہو جو عام طور پر عورت کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ تم بھی صرف اور صرف جسم ہی جسم بن کر رہنا چاہتی ہو؟ کیا تم بھی چاند کی طرح دور ہوتی جا رہی ہو؟ یاد رکھو، چاند تو مکمل ہو جاتا ہے مگر عورت کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ تم ناراض ہو جاؤ گی مگر سچ کا کوئی انت نہیں۔ شیری، نظریں اٹھاؤ، میری طرف دیکھو، میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ میں اور تم ایک فریب سے دوسرے فریب تک محدود رہنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ممکن نہیں۔ میں شعوری طور پر فریب کو برداشت کر لوں گا، کیا تم فریب ہی فریب بن کر رہنا پسند کرو گی؟ شیری کی آنکھیں چاند کا سفر نامہ تو ہو سکتی ہے مگر وہ عورت بن کر اپنے وجود کو کیسے سنبھال سکتی ہے؟ شیری، میں تمہیں صرف عورت بھی رہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ذرا سوچو، تم عورت بن کر ہی معشوق اور ماں بن سکتی ہو۔ صرف معشوق تک محدود رہنے کی کسی بھی عورت کی سرشت نہیں ہے۔ تم مرد کے ساتھ وہاں تک جانا چاہتی ہو جہاں تک صرف مرد ہی جا سکتا ہے۔ شاید تم پر میری باتیں گراں گزر رہی ہوں۔
شیریں خاموش تھی اور میں بھی خاموش ہی رہا۔ لگتا ہے کہ چاند بھی خاموش ہے اور ساری کائنات کے مظاہر بھی خاموش ہیں اور اپنے آپ کو مستور ہی رکھنا پسند کرتے ہیں۔ شیریں کی نظریں اٹھتی تھیں، وہ بہت بولتی رہی، مگر سارے لفظ دھیرے دھیرے ماضی کا ورثہ بنتے چلے گئے، ماضی جو حال اور مستقبل پر پوری طرح حاوی اور جاری رہتا ہے۔ کیا شیریں ماضی بن کر بھی آج تک حال کی سرگرمی اور مستقبل کا سہارا بن سکتی ہے؟ شاید کہ ہاں، شاید کہ نہیں۔ ایک دن میں نے بھی سوچا کہ ماضی سے کون سا رشتہ تو شیریں سے ہے، مگر کون سا؟ شیریں تو بہت دور چلی گئی ہے۔ شیریں نے ایک دن کہا تھا کہ تمہارے اور میرے درمیان رشتہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے بھی اس کی بات پر پورا زور دے کر کہا تھا، ہاں میرا اور تمہارا رشتہ ہو سکتا ہے، لیکن تم آزادی نسواں پر ساری توجہ صرف کر رہی ہو۔ یہ ضرور ہے کہ ہر عمل کے حدود ہوتے ہیں۔ سوچو، آدمی یعنی مرد ہو کہ عورت اپنی ریکھاؤں سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ریکھائیں، ان کا تقدس اور احترام ہو سکتا ہے۔ تم خود سوچو، جب سیتا لکشمن ریکھا عبور کر گئیں تو ایک ہنگامی باب واہ ہو گیا۔ پھر میں نے خود اپنے آپ سے سوال کیا کہ شیریں اور میرے درمیان رشتہ کیوں نہیں بن سکا؟ صرف ماضی کا ورثہ کیوں بن کر رہ گئے ہم دونوں؟ ہر وقت اضطراب، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، کیوں؟ میں سوچتا ہوں کہ رشتہ کیوں نہیں بن سکا۔ شیریں نے کہا تھا، تم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی اور شیریں ماضی کا ورثہ بن کر رہ گئی ہے۔